अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना बेहद फजल करे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस के अंदर आज इंतहाई अहम समाअत हो रही है। इसलिए इंतहाई अहम तो सारी होती हैं क्योंकि सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद ये पहली समाअत है। और जो सीसीटीवी की वादा खिलाफी हुई, जज साहब के सामने जो डिफेंस के वकला ने कहा कि हमें दे दी जाए, हम वायरल नहीं करेंगे, तो आज प्रोसिक्यूशन इस पे भी सवाल उठाएगी, इस पे भी बहस होगी। डेफिनेटली इसका एक अलग से केस बनता है, लेकिन कम अज़ कम इसको यूज़ किया जा सकता है कि जज साहब भी इंसान है, कि जज साहब के सामने जो एक वादा हुआ उसकी वादा खिलाफी हुई। जिस तरह बहुत से केसेस में मुल्ज़मान की तरफ से डराया धमकाया जाता है अदालत के बाहर, तो अदालत को बता तो सकता है बंदा कि मेरे पे प्रेशर है। तो ये भी एक किस्म की तोड़ने की कोशिश थी शौकत मुकद्दम साहब को। एक तो इस बात करेंगे, दूसरा अमजद के मामले पे कि अमजद ने जो कंप्लेंट कराई है जो तफ्तीशी अफसर के खिलाफ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उसमें जो एक ज़ाहिर जो दरिंदा है उसकी तस्वीर जब मैंने पहली दफ़ा वीडियो बनाई थी, फर्स्ट यानी कि कह लें कि जब ये खबर आई थी, और 15-20 मिनट बाद ये जब खबर आई उसके बाद ये तस्वीर भी आ गई थी, तो वो उस तस्वीर के बारे में भी और पुलिस को किसने बताया, तो ये चीज़ें भी अब डेफिनेटली बड़ी चेंज हो रही हैं। और उस पर जो पुलिस का है ना, वो बड़ा काम ठीक नहीं है कि वो अपना उनका मौक़िफ़ जो चलान में है उसके बाद वो सबूत वो क्यों नहीं बताते कि भाई किसने बताया था। शुरू से हम लोगों को भी ये बात आ रही थी कि जी हमसायों ने बताया था, मतलब हमसायों ने फ़ोन किया था। बाद में जब चलान आया तो पता लगा जी कि किसी पासर बाय ने जो मोबाइल है पुलिस की उसको फ़ोन किया था। और अब ये जो थेरेपी बक्स वाले हैं, इनका कहना है कि हमने बताया था पुलिस को, और वो जो तस्वीर है वो पुलिस स्टेशन में हमने खींची थी। खैर इस पर बात करते हैं, लेकिन मैं एक बड़ी ज़रूरी बात कर लूँ वो पहले कि मोबाइल का जो फोरेंसिक और मोबाइल का डाटा और ये लैपटॉप का, क्योंकि मोबाइल आपको पता आजकल आप सब जानते हैं कि मोबाइल की क्या अहमियत है। सब कुछ मोबाइल से होता है, कॉल्स, मैसेजेस, सोशल मीडिया। और नूर मुकद्दम और ज़ाहिर के जो मोबाइल हैं और लैपटॉप है, ये फोरेंसिक के लिए 4 महीने हो गए गए हुए हैं FIA के पास पुलिस की तरफ से। और इसकी अभी तक ये चीज़ें खुल के सामने नहीं आई कि हालांकि YouTube पे कई दफ़ा खुल गई हैं कि मतलब मोबाइल का डाटा खुल गया, ये निकल आया, फलां मिल गया। मैं शुरू से बता रहा हूँ फेक न्यूज़, क्योंकि जिस दिन खुलेंगी तो सबके सामने खुलेंगी, मीडिया पे हर जगह। और उसकी वजह यह है कि उसके अंदर कोई छोटी चीज़ें नहीं होंगी, ये मैं पहले बता रहा हूँ पहले दिन से। और ना खुलने की या ना खोले जाने की वजह भी यही है कि उसके अंदर पता नहीं ऐसा क्या है कि किसको बचाया जा रहा है। अब मैं एक बात करूँगा, ये बात मुझे किसी ने भी की कि एक राफे बलोच नाम के एथिकल हैकर का मतलब है कि अच्छे हैकर, मुहज़्ज़ब हैकर। मतलब एक हैकर होता है जो नेगेटिव कामों के लिए होता है, हैक करता चीज़ें। एक होता है पॉजिटिव कामों के लिए हैक करते हैं। मतलब कि इस बंदे का नाम फोर्ब्स इंटरनेशनल में भी आया और बड़े बड़े जगहों पे ये बंदा नुमाया रहा, कई अवार्ड जीते, क्योंकि ये लड़का जो है 28 साल का है, राफे बलोच। ये है जी एथिकल हैकर। बेसिकली तो इसने एंड्रॉयड से शुरू किया था, लेकिन सारी चीज़ों ये जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है और ये यानी कहने का मकसद ये है कि ये बंदा जो अदारे हैं उनको इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो खोल के दे सकता है। ठीक है। दूसरी बात ये कि आपकी सिर्फ ये नहीं, एजेंसियाँ वो मुल्क की वो इतनी नंबर 1 पे आती है ना, इतनी तरक्की कर रही हुई है कि उनके लिए ये चीज़ें बिल्कुल मानी नहीं रखती। ये जो लोग कहते हैं ना कि वो आईफोन है वो नहीं खुल सकता, तो ये एक बिल्कुल फजूल बात है। ठीक है। आईफोन की आप बात करते हैं, यकीन करें आप लोग फिर पता नहीं बहुत मासूम है, आप राफे बलोच एजेंसियों को छोड़ें, हाल रोड चलें लाहौर में। ठीक है। हाल रोड में ऐसे बंदे बैठे हुए हैं जो हर चीज़ खोल के दे देते हैं, पेचों से नहीं वैसे अनलॉक कर देते हैं। तो बड़ा मतलब ये मामला पाकिस्तान में तो ये बहुत ईजी है, ये इलीगल तौर पे भी चलता है। लेकिन जब ऐसा मामला आ जाए जहाँ पे किसी का केस चल रहा हो, वहाँ पे अदारे अगर ये नहीं कर सकते, वैसे फ़ोन टैप कर लेते हैं ये FIA वाले और सब कुछ कर लेते हैं। इनका पता लगे तो इनका दिल करे मुझे बेशक कभी हैक कर लें। मतलब मुझे हैक से मुराद के मैंने बात की है कि भाई ये फ़ोन क्यों नहीं खुल रहे, तो फ़ोन को वो कहें कि फ़ोन को तो छोड़ो, इसको तो पकड़े ना ज़रा पहले, ये क्यों बात कर रहा है। तो ये भी एक मसला होता है। यहाँ पे आपकी खामी बताना और एक पिन पॉइंट करना अदारों पे बात, वो भी अदारों से दुश्मनी लेने वाली बात हो जाती है। मतलब बंदा बात भी नहीं कर सकता, है भी अजीब भी गल है। वैसे है मसला ये भी एक किस्म का डारी कह लें कि है। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो लोग मुलव्वस होंगे, इस्लामाबाद की एलीट सोसाइटी में जब शुरू से बात आ रही थी, ठीक है, उसमें आ रहा था कि ये ज़ाहिर जो है ब्यूरोक्रेट्स को, सियासतदानों को फ़ोन भी करता रहा, पता नहीं कौन कौन, तो बिजनेसमैन बड़े बड़े,
تو اب اس کا فون نہیں کھل رہا، نہ ہی نور مقدم کا، نہ ہی لیپ ٹاپ، اور کیس کو 4 ماہ ہو چکے ہیں، عدالت بھی حکم دے چکی ہے، پولیس کہہ چکی ہے، ہم ایف آئی اے کو دے چکے ہیں، ابھی تک نہیں کھلے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اصولی طور پہ تو آدھا ٹائم گزر گیا ہے کیس کا، 9 گواہ بھی ہو گئے ہیں، پیچھے 9 گواہ رہ گئے ہیں، اور ان 9 گواہوں میں سے 2 گواہ جو آج جن کے بیان ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اس کے بعد کیس ویسے ہی اپنی آخری مراحل میں ہے، یعنی کہ آج 3 سے 4 گواہوں کے میرا خیال ہے بیان ہوں گے، لیکن اس میں سے جو 2 ہیں وہ ایک تو ڈاکٹر ہیں جنہوں نے پوسٹ مارٹم کیا تھا، اور ایک جنہوں نے جو ڈیڈ باڈی کو لے کے ہاسپٹل گئے اور کپڑے بھی اور ساری چیزیں اور ہینڈ اوور کی شوکت صاحب کے. تو یہ گواہی بڑی امپورٹنٹ ہے. اور پھر جو پوسٹ مارٹم کی گواہی ہے اس کے اندر ڈیٹیلز آج آ جائیں گی ساری سامنے، جنہوں نے ڈاکٹر نے پوسٹ مارٹم کیا. تو یہ ہونے کے بعد پیچھے جو، کیونکہ اس میں گواہ آپ کو پتہ کون سے ہیں، باقی پرائیویٹ گواہ ہیں، شوکت صاحب ہیں، وہ جرا ہوگی، ٹھیک ہے، اور مطلب کہنا کہ زیادہ اس پہ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے، سی سی ٹی وی بھی وائرل ہو گئی. تو جہاں تک بات ہے نا مالی، چوکیدار اور خان سامہ، تو سی سی ٹی وی میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو دن کے ٹائم نور آخری بار بھاگنے کی کوشش کرتی ہے تو بالکونی سے جب چھلانگ لگاتی ہے تو سامنے سے چوکیدار آ رہا ہوتا ہے اور وہ نیچے بیسمنٹ میں جا رہا ہوتا ہے، وہ ویڈیو میں بھی نظر آتا ہے، اور نور اس کے ساتھ ایسے گزر کے چلی جاتی ہے اور چوکیدار ایسے چلا جاتا ہے. اور جب وہ گیٹ پہ پہنچتی ہے تو مالی وہاں پہ گیٹ پہ ایسے کھڑا ہوتا ہے کنڈی لگا کے، مطلب مالی جو کہ بہت ہی غریب اور شریف ہے، جس کو پتہ ہی کچھ نہیں پودوں کے علاوہ، وہ اس ٹائم وہاں کھڑا ہوتا ہے سیکورٹی کرنا. اور جتنے ٹائم میں وہ اس کے ریکویسٹ کرتی ہے اور باہر نہیں بھاگ سکتی تو وہ درندہ چھت پہ سامنے سے ڈائریکٹ چھلانگ مارتا ہے نیچے، اور چھلانگ مار کے تو نور کو پکڑ کے بند کر دیتا ہے. تو وہاں پہ مالی کا کردار ہے، اور چوکیدار کا کردار وہ رات کو جب بھاگتی ہے ننگے پاؤں نور، ادھر چوکیدار اس کو روکتا ہے. تو ان دونوں کو بھی، لیکن ان دونوں کی جو بات ہے اس میں مالی کا بیان آیا تھا کہ نور چونکہ شروع سے وہاں پہ کافی عرصے سے آتی ہے، مالی نے بیان دیا تھا، تو ہم اس لیے اس چیز کو سمجھ نہیں سکے کیونکہ یہ آپس کا معاملہ ہے جس طرح سیدھی سی بات. لیکن چلیں، انہوں نے چیز چھپائی، انہوں نے پولیس کو نہیں بتایا، انہوں نے باہر نہیں بھاگنے دیا، یہ جرائم ہو گئے، سی سی ٹی وی میں آ گئے. لیکن جو والد اور والدہ ہیں یہ نہ تو غریب ہیں، یہ عصمت آدم خور اور یہ ذاکر جو ہے، اور نہ ہی یہ مجبور ہیں. ان کو اپنے پتر کا بھی پتا تھا، سب چیزوں کا پتا تھا، اور ان کا ٹوٹل رابطہ بھی تھا. اور یہ اب کیا بات کر رہے تھے، وہ بات کیا سامنے آئے گی، ان سے موبائل تک نہیں کھول رہے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں، موبائل کھولیں تاکہ میسیجز. اچھا چلیں اور چھوڑیں، یہ ایک پوائنٹ میں بڑا ضروری بار بار کرنا چاہتا ہوں بات، کہ ظاہر کا نہیں تو وہ عصمت اور ذاکر کے موبائل لے کے اس کا فورینسک کرا لو، ٹھیک ہے. اور میں ایک سوال میرے ذہن میں بڑی پریشانی ڈالتا ہے، ہمارے ہاں کوئی چھوٹا چور، وہ خان صاحب بھی کہتے تھے، وہ چوری کر لے تو اس کو تو لتر مار کے، پولے مار کے، وہ چمڑے مار کے، سیدھی سی بات ہے، تو اس سے ہر چیز نکلوا بھی لیتے ہیں، اس سے تو نہ کیا ہوا جرم بھی بلوا لیتے ہیں، ہاں بہن میں کیتا ہے، ہاں صاحب جی میں کیتا ہے. یہاں پہ آپ کے پاس سارے ملزم مجرم جو بھی ہیں، درندے ہیں، وہ موجود ہیں، ان سے آپ کھلوا کے نہیں سکتے موبائل، انہیں کیا کھولیں، ٹھیک. تو یہ، اور دوسرا وہ میں نے ہیکر والی بات بتائی، تو یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس سے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو مجبوری کی بات کرتے ہیں، غربت کی کرتے ہیں، تو عصمت کو تو کوئی مجبوری نہیں نا. عصمت کو تو شوکت صاحب کا بھی پتا تھا، نور مقدم کا بھی پتا تھا، اپنے بیٹے درندے کا بھی پتا تھا، اور مستقل رابطہ بھی رہا، ذاکر کا بھی رہا. پھر ذاکر نے تھیراپی ورکس کو فون کیا تو پھر انہوں نے کہا، ظاہر نے بتایا کہ پیو نے میرے کیا وہ آ رہے ہیں، گیٹ ریڈ آف ہر، جان چھڑاؤ اس سے. تو ان کا بچنا مشکل ہے، لیکن اس کے لیے پولیس کو بڑی سالڈ انویسٹیگیشن چاہیے تھی پہلے کرنی، لیکن انہوں نے اس حساب سے نہیں کی، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور جو فورینسک ہے موبائل کا ڈیٹا، وہ بھی نہیں کبھی تک ہوا، اور کسی کو بچانے کے چکر میں وہ سارے نہ بچ جائیں، یہ مسئلہ ہے. تو یہ بڑا ایک لمحہ فکری ہے کہ جو پولیس کی اینڈ پہ ہے کہ چلان انہوں نے بنایا، لیکن اس چلان میں کئی خامی ہے جس کی وجہ سے خان سامہ بھی، اس کو بھی ضمانت مل گئی، یہ پولیس کے چلان کی وجہ سے مل گئی. اب سچویشن اس صورتحال مطلب ایسی جگہ پہ آ گئی ہے، اب سی سی ٹی وی بھی وائرل ہو گئی کہ اب ہر بندہ کہتا ہے کہ کم از کم درندے کو سزا تو ملے، ٹھیک ہے. اب درندے کو سزا تو تب ملے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی ٹرائل کورٹ ہے، یہ مجھے جو لگتا ہے ٹرائل کورٹ میں ہو بھی جائے گی، لیکن جس طریقے سے وہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، اگر وہ ساروں کو بچا لیتے ہیں، عصمت کو بھی، ذاکر کو بھی، تو پھر انہوں نے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں درندے کی بھی سزا کی تبدیلی کرا کے روح لینی ہے، کیونکہ وہ قانون میں لوپ ہولز ہیں، چیزیں چینج کر سکتے ہیں. تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹھوس ثبوت بڑے ضروری ہیں، اور ٹھوس ثبوت کے لیے جو سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی ہیں، فرض کریں اس میں ساری چیزوں میں موبائل، لیپ ٹاپ، ان چیزوں کا کھلنا بڑا ضروری ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا وہ جو ظاہر کی تصویر آئی تھی، وہ اب دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں تھیراپی ورکس والے، جس میں وہ زخمی لیٹا ہوا تھا، چادریں بندھی ہوئی تھی، کہ وہ پولیس اسٹیشن کی ہے.
وہ ظاہر کے گھر کی نہیں ہے درندے کے, اور وہ ہم نے کھینچی تھی اور ہم نے پولیس کو بتایا تھا. اب یہ پولیس کو چاہیے کہ آگے سے جواب دے کہ چلان میں پھر پولیس نے ان کو کیوں پکڑا, پھر چلان میں پولیس نے کیوں لکھا کہ بھئی یہ جو ہیں ملزمان ہیں, گواہ نہیں, اور پولیس نے پھر یہ کیوں لکھا کہ بھئی وہ پاسر بھائی نے فون کیا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پولیس ٹھیک ہے تو ثبوت دے نا, تاکہ وہ جو بات کر رہے ہیں ان کو ڈینائی کریں. تو مطلب وہ اچھے خاصے الزام لگا رہے ہیں پولیس پہ, اور وہ چیز کو ساری کو کمپلیکیٹ کر رہے ہیں تھیراپی ورکس والے. تو یہ لیکن دوسرے اینڈ سے بھی چاہیے نا, پروسیکیوشن کو بھی چاہیے. آج خیر اس پہ بات ہوگی, کھلے گی, نیکسٹ ویڈیو میں اس پہ بات کرتے ہیں کہ کیا پروسیکیوشن نے اس کا جواب دیا اور کیا معاملہ نکلے. لیکن یہ میں نے آپ کو سارا سچویشن اس لیے بتائی ہے کہ ان سارے معاملات میں چیزیں تب تک نہیں ہوں گی ٹھیک جب تک یہ جو ٹیکنالوجی کا دور ہے, موبائل لیپ ٹاپ اور یہ چیزیں کھل کے سارا کچھ سامنے نہیں آتا. ٹھیک ہے, عوام کو نہ دکھائیں, خود تو دیکھ لیں. سی سی ٹی وی فوٹیج آئی تو کلیئر ہوئی نہیں چیزیں, اسی طریقے سے وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, وہ خواجہ حارث جو بار بار وہ اٹھاتے تھے نا کہ فون پہ کیا بات ہوئی, تو ان چیزوں کا جواب مل جائے گا. میسیجز بھی ہوتے ہیں اس میں, ریٹریو ہو جاتے ہیں, پرانے بیک اپ بھی ہو جاتے ہیں میسیجز, تو بڑا کچھ ہے. اور آئی کلاؤڈ کا بھی معاملہ ہے, یہ تو ہیکروں کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, موبائل کھولے بغیر وہ آئی کلاؤڈ سے کر سکتے ہیں, بڑا کچھ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال میں سب امید کرتا ہوں کہ مجھے ہیک نہیں کریں گے اور موبائل کو ہی کریں گے, کچھ کریں گے. اور آپ لوگوں سے میں اس لیے بات شیئر کر رہا ہوں کہ پبلک کا میٹر کرتا ہے, تو آپ لوگ بھی بات کریں اس پہ, ویڈیو کو شیئر کریں, کمنٹ کریں, اپنا رائے کا اظہار کریں, ویڈیو شیئر کریں تاکہ شاید کسی کو, اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے گا, بڑا ضروری ہے, کیونکہ آئی ایم ناٹ ہیکر, میں ہیکر نہیں ہوں کہ میں بلا وجہ ویو لے لوں, تو ضرورت پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا فضل کرے. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.